Assalamu alaikum. Welcome to my channel Voice Over by Amna Shah. Listeners, इंस्पेक्टर अहमद यार खान के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मेरे थाने के इलाके के एक गांव का नंबरदार और दो आदमी थाने में मुझे ये बताने आए कि एक खड्ड में एक आदमी की लाश पड़ी है और वो इस आदमी को जानते थे। उसका नाम आसिफ वर्मा था। किसी पर जिन्नात का या किसी भी शरार या आसिफ का कब्जा हो जाए, आसिफ वर्मा जिन या शरार को हाजिर करके उसे भाग जाने पर मजबूर कर देता था। मशहूर था कि उसके कब्जे में बड़े बड़े खतरनाक जिन्नात हैं और एक नाग भी उसके कब्जे में है जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। यह किताब भी मौजूद है कि जिस जिन की उम्र 100 साल हो जाती है वो सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज़ जिन्नात इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे इंसानों की निशानी यह है कि वो आंख नहीं झपकते। आसिफ वर्मा के कत्ल की रिपोर्ट देने वालों ने कहा कि इसे यकीनन जिन्नात ने मारा है। वो कहते थे कि जिन्नात को कब्जे में रखने वाला हर वक्त खतरे में रहता है और उससे ज़रा सी बदपरहेज़ी या बेएहतियाती हो जाए तो जिन्नात उसे जान से मारकर उसके कब्जे से आज़ाद हो जाते हैं। इस शख्स के नाम के मुतालिक बता दूं, वर्मा हिंदुओं का नाम होता है। इस शख्स का नाम आसिफ था और वो मुसलमान था, लेकिन वो अपने आप को आसिफ वर्मा कहलाता था, यानी आधा मुसलमान और आधा हिंदू। मुझे बताया गया कि वो हिंदुओं और सिखों में भी मकबूल था, इसलिए उसने अपना नाम दोगला रखा था कि वो हर मज़हब का आदमी है और इसकी उम्र 30 और 35 साल के दरमियान थी। खोजी को मौका वारदात पर पहुंचने का पैगाम भेजकर मैं नंबरदार वगैरह के साथ लाश देखने चला गया। वो गठे हुए जिस्म का खूबरू आदमी था। रात गीदड़ों वगैरह ने दोनों टांगों और बाजुओं का बहुत सा गोश्त खा लिया था। चेहरा सही था। मैंने सबसे पहले लाश के करीब इर्द गिर्द जमीन देखी। पहले कभी आपको बताया था कि कत्ल की वारदातों में जमीन खामोश गवाह होती है। खुरों के अलावा भी कुछ न कुछ मिल जाता है जिससे सुराग रसानी में मदद मिलती है। मुझे ऐसी एक चीज़ मिल गई थी और ये थी टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े। ये बड़ा साफ इशारा था कि वारदात में औरत शामिल थी। जिस वारदात में औरत शामिल हो और धींगा मुश्ती हुई हो और औरत ने कांच की चूड़ियां पहन रखी हों, वहाँ चूड़ियों के टुकड़े ज़रूर मिलेंगे। अमूमन यही होता है कि औरत के साथ दस्तराजी या ज़्यादती होती है और वो मज़ाहमत करती है और एक दो चूड़ियाँ टूट जाती हैं। औरत को काबू में लाने के लिए उसके बाल भी पकड़े जाते हैं, लिहाजा वहाँ एक दो बाल नुचे हुए और बाज़ वारदातों में बालों का गुच्छा मिल जाता है। इस वारदात में औरत की मौजूदगी पाई गई थी। फौजी जल्दी पहुंच गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ खुरे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल न था क्योंकि ये रास्ता आम नहीं था। वो जगह इस तरह थी कि गहराई में चली गई थी। इसमें से बरसाती नाला गुजरता था जिसके किनारे के साथ ज़रा ज़रा सा पानी बह रहा था। किनारे पर 5-6 गज चौड़ी खाली जगह थी। आगे मिट्टी का सीधा खड़ा टीला था जिसमें से घाटी ऊपर चढ़ती थी। ऊपर कटी फिटी जमीन थी जिसमें से रास्ता आगे एक गांव को जाता था, लेकिन इधर से लोग गुजरते नहीं थे क्योंकि आम रास्ता दूसरी तरफ था जो कुशादा पगडंडी थी जहाँ से घाटी ऊपर चढ़ती थी। इसके साथ ही टीले में 1.5 गज चौड़ा शिगाफ था। शिगाफ के अंदर जाओ तो कुएं की तरह खड्ड था। ऊपर किनारों पर खुश्क झाड़ियाँ थीं। ये खड्ड एक ढकी छुपी जगह था। खुरे नंबरदार और उसके साथियों के 2 आदमियों ने मिटा दिए थे और इन खुरों पर गीदड़ों और ऊद बिलाऊ के पंजों के भी निशान थे, लेकिन खोजी ने वहां से थोड़ी दूर मकतूल और एक औरत के खुरे ढूंढ लिए। औरत बरसाती नाले की तरफ से आई थी। ये जहन में रखें कि वो देहाती लोग थे। औरत ने सैंडल या शहरी फैशन के जनाना चप्पल नहीं पहन रखे थे। इसके पाँव में गांव के मोची की बनाई हुई जूती थी। खोजी जनाना और मर्दाना खुरा पहचान लिया करते थे। खुरों के मुताबिक ये औरत अकेली आ रही थी और बरसाती नाला पार करके इस खड्ड या टीले के शिगाफ के करीब पहुंची। मकतूल टीले के साथ साथ आया। उसका खुरा आसानी से पहचाना गया क्योंकि जूती लाश के साथ थी जो खोजी ने अच्छी तरह देख ली थी। औरत के खुरे घाटी के ऊपर नजर आए, कुछ दूर तक मिले। आगे पगडंडी आ गई और खुरे मवेशियों ने मिटा डाले थे। मैंने मकतूल की लाश को उलट पुलट कर गौर से देखा। उसके कपड़े फटे हुए नहीं थे। गर्दन पर साफ नीले निशान थे। इसे हाथों से गला दबाकर मारा गया था। उसका कोई कपड़ा उतरा हुआ नहीं था।
میری رائے یہ تھی کہ اس نے بدی کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ لاش کے ارد گرد زمین کچی تھی۔ کھوجی نے بتایا کہ تھینگا مشتی ہوئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ عورت نے اپنی عزت بچانے کے لیے مزاحمت کی ہے۔ یہ تو قدرتی امر تھا کہ اس کھڈ میں اگر عورت تھی تو اسے برے مقصد کے لیے لایا یا یہاں روکا کیا ہوگا۔ یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ قتل کا باعث عورت ہے۔ سوال یہ تھا کہ عورت کے ساتھ کون تھا یا کون آ گیا تھا جس نے مقتول کو قتل کیا اور عورت کو بچا کر لے گیا۔ یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اس نے عورت کو بچایا ہوگا یا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ مقتول کا گاؤں وہاں سے تقریباً 1 میل دور تھا۔ اس کے گھر والوں کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ نمبردار نے، جو سکھ تھا، اور اس کے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے، جن میں سے ایک ہندو اور ایک مسلمان تھا، مجھے کہا کہ آپ پولیس کے افسر ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہم اب بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اس واردات پر مٹی ڈالیں، یہ جنوں کی کارستانی ہے۔ مسلمان نے مجھے چند سال پرانے قتل کی کہانی سنا دی اور آخر میں کہا کہ تھانے دار کو بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ آخر انگریز پولیس کپتان نے آ کر حکم دیا کہ تفتیش روک دو، یہ قتل جنات نے کیا ہے اور ہم جنات کو نہیں پکڑ سکتے۔ میں نے اس کہانی کی تردید نہ کی۔ مجھے معلوم تھا کہ کوئی تھانے دار تفتیش سے جان چھڑانے کے لیے مشہور کر دے کہ یہ جنوں کی واردات ہے۔ انگریز افسر ایسی بے بنیاد بات سوچا بھی نہیں کرتے تھے۔ قتل اور ڈاکے کی وارداتوں کی تفتیش میں ذاتی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر مقتول کے گاؤں چلا گیا۔ مقتول کی بیوی سے ملا۔ اس کی اولاد میں صرف 2 بچیاں تھیں۔ بیوی کو جب بتایا کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے تو اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اسے حقیقت کو قبول کرنے میں کچھ دیر لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے خاوند کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک نہ کیا۔ اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا۔ یہی پتہ چلا کہ مقتول کے پاس زیادہ تر عورتیں آیا کرتی تھیں۔ جنات کا قبضہ زیادہ تر عورتوں پر ہوا کرتا تھا۔ مقتول جن نکالنے کے لیے اور مرادیں پوری ہونے کے لیے تعویذ اور نقش دیا کرتا تھا۔ بیوی کے ساتھ اس کی اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس آنے والی عورتوں کی باتیں اسے سناتا۔ بیوی کو تو اس نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ تمہارے خاوند کے قبضے میں جن تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کبھی جن دیکھا نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ اس کا آبائی پیشہ تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا۔ رات کو بھی اس کے پاس عورتیں آتی ہوں گی۔ یہاں دن رات ایک جیسے ہوتے تھے، اس نے کہا۔ اس کا کمرہ الگ ہے، اندر سے دروازہ بند رہتا تھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہوں۔ وہ کچھ نہ بتا سکی۔ یہ معلوم کرنا بیکار تھا کہ یہاں کون کون سی عورت آتی تھی۔ مقتول کے گاؤں کا نمبردار بھی مجھے نہ بتا سکا کہ مقتول کی دشمنی کسی سے تھی یا نہیں۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ ہندو اور سکھوں میں بھی مقبول تھا۔ اس گاؤں میں بھی مجھے کہا گیا کہ مقتول کو جنات نے مارا ہے اور یہ کہ میں اس کام میں نہ پڑوں۔ میں اسی اندھی عقیدت پر ذرا سا بھی حیران نہ ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے تو کچھ نہ کہا۔ نمبردار، ذیلدار اور چوکیدار سے کہا کہ وہ اسے ایک عام آدمی کا قتل سمجھ کر اپنا وہی کام کریں جو وہ کیا کرتے ہیں اور مجھے تھانے میں اطلاعیں دیتے رہیں۔ میرا مطلب مخبری سے تھا۔ مقتول کی بیوی سے میں نے پوچھا تھا کہ مقتول گھر سے کس وقت نکلا تھا اور گھر کیا بتا کر گیا تھا۔ بیوی نے بتایا کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے نکلا تھا اور کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عورت آئی تھی۔ تھانے میں جا کر میں سوچنے لگا کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ یہ قتل جنات نے کیا ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھا کہ آصف برما نے کسی عورت پر دست درازی کی اور کسی خاوند یا بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ یہ خیال بھی آیا کہ اس شخص کو کھڈ میں جا کر کسی عورت پر دست درازی کی کیا پڑی تھی۔ اچھی سے اچھی عورت اس کے گھر میں آ جاتی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کسی پر جن کا قبضہ ہو جائے تو مقتول کو گھر بلایا جاتا تھا۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کسی عورت پر جن نکالنے والا گھر والوں کو یہ کہہ کر باہر نکال دیتا ہے کہ وہ دروازے بند کر کے جن کی خبر لے گا۔ گھر والے بڑی خوشی سے اپنی عورت کو عامل کے ساتھ کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ مقتول بھی ایسا ہی عامل تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ میرے علاقے کی کون کون سی عورت پر جنات کا قبضہ ہے اور مقتول کس کس کے گھر جاتا ہے، مگر میں نہیں مان سکتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں قتل ہوا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی تھی، وہ کسی عورت کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا
अपने घर को जा रहा होगा। इस खट के करीब उसे रहसन या कोई पेशावर डाकू मिल गए। औरत जवान और खूबसूरत होगी, वो उसे जबरदस्ती खट में ले गए होंगे, जहां औरत ने भी मुकाबला किया और आसिफ वर्मा ने भी। इस कोशिश में आसिफ वर्मा मारा गया और डाकुओं ने औरत को अपने साथ ले जाना बेहतर समझा होगा। मैंने अपने थाने के इलाके के नंबरदारों वगैरह को थाने में हाजिरी देने के लिए पैगाम भेजा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबरदार, जेलदार और सफ़ेद पोश सरकारी आदमी हुआ करते थे। ये पुलिस के बड़े कारआमद मददगार हुआ करते थे, मगर किसी मुजरिम पर पर्दा डालना चाहते तो थानेदार की आंखों में धूल झोंक दिया करते थे। बाज़ केसों में तो इनके साथ सौदेबाजी तक नौबत आ जाती थी, लेकिन उनके हाथों में सिर्फ वो थानेदार बेबस हुआ करते थे जो खाने पीने के आदी थे। आसिफ वर्मा के कत्ल के केस में मुझे यही खदशा नजर आ रहा था कि मुतालिका नंबरदार गड़बड़ करेगा। इसकी कोई वजह हो न हो, ये वजह सामने नजर आ रही थी कि सब इसे जिन्नात की वारदात कह रहे थे कि मैंने जिन्नात की तौहीन कर दी तो वो गांव को नुकसान पहुंचाएंगे। वो सब मकतूल के मोतक़िद थे और ऐसा ना होता तो मैं इन्हीं में से उसका कोई दुश्मन निकाल लेता। मैं जहन पर जोर देता रहा, अपने एएसआई और हेड कांस्टेबलों के साथ तबादला ख्यालात करता रहा। एएसआई रघबीर सिंह के, जो हिंदू राजपूत था, ख्यालात मुझसे मिलते जुलते थे। इससे मुझे सोचने में कुछ मदद मिल गई। मैं चूंकि इन आमिलों और पीरों और गद्दी नशीनों की पुरअसरार दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए मुझे ख्याल आया कि मकतूल की दुश्मनी उसी के पेशे के किसी आदमी के साथ होगी और झगड़ा औरत पर हो गया। एक ख्याल ये भी आया कि इस औरत के, जिसकी चूड़ियों के टुकड़े मेरे पास थे, दाम में दाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया होगा। यानी आसिफ वर्मा को घर से बाहर फंदे में लाने के लिए इस औरत को भेजा गया और वो फंदे में आ गया। उसने इस औरत के साथ दस्तराजी की। इतने में उसके दुश्मन आ गए। उन्होंने कुल्हाड़ियों वगैरह से कत्ल करने की बजाय उसका गला दबाना शायद इसलिए मुनासिब समझा कि ये तासुर पैदा हो कि इसे जिन्नात ने मारा है। सूरज गुरूब हो रहा था जब मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। मकतूल का गला दबाया गया था। डॉक्टर के अंदाजे के मुताबिक मकतूल को मरे 16 घंटे गुजर गए थे। ये अंदाजा हुआ करता है, 1 घंटा कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके मुताबिक मकतूल रात को नहीं बल्कि सूरज गुरूब होने के वक्त के लगभग कत्ल हुआ था। उसके गांव के लोग लाश लेने आए हुए थे। मैं उनसे पूछता रहा। मुझे पता चला कि इस इलाके में एक पीर भी है जो शाह कलंदर हिजवेरी के नाम से मशहूर है। गांव के इन आदमियों से कुरेदने पर पता चला कि मकतूल शाह कलंदर के खिलाफ बातें किया करता था और कहा करता था कि शाह कलंदर के कब्जे में कोई जिन नहीं। मैंने शाह को कभी देखा नहीं था, नाम सुना था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मकतूल का एक दुश्मन मिल गया हो। मैं रात को खाना खाकर घोड़े पर सवार हुआ और शाह कलंदर के गांव चला गया। मैं प्राइवेट कपड़ों में था। गांव मेरे थाने से तकरीबन 3 मील दूर था। शाह कलंदर 3-4 मुरीदों में बैठा था। साफ पता चलता था कि शराब चढ़ी हुई है। उसे बताया गया कि मैं कौन हूँ। उसने मुस्कुराकर और बेनियाजी से गांव तकिए पर नीम दराज रहते हुए मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने मुरीदों की तरह उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर चूमा और आंखों से लगाया और उसके कदमों में बैठ गया। थानेदार को अपने कदमों में बैठा देखकर उसके नशे में खुमार की कैफियत पैदा हो गई। उसकी आंखें जो पूरी खुली हुई थीं, अध खुली हो गईं। सरकार, मैंने उसे मजलूमा के लहजे में कहा, बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार होके आया हूँ, तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। उसके इशारे पर सब बाहर चले गए। मेरा कांस्टेबल जमीलुद्दीन मेरे पास बैठा रहा। शाह कलंदर ने मखबूर आवाज में कहा कि मैं बात करूं। आसिफ वर्मा कत्ल हो गया है। मैंने कहा, मुझे बताया जा रहा है कि उसे जिन्होंने कत्ल किया है। मेरी नौकरी का सवाल है सरकार। अंग्रेज हमारे जिनों को नहीं मानते। आपके हाथ में जो ताकत है वो और किसी में नहीं। आपके मुतालिक बहुत कुछ सुनकर आया हूँ। मुझे ये बताएं कि उसे क्या वाकई जिन्होंने कत्ल किया है? अगर ऐसा ही है तो मैं तफ्तीश से हाथ खींच लूंगा, वरना मैं बेगुनाह लोगों को मुश्तबा बिठाकर इन्हें मारता पीटता रहूंगा। उसे मेरे जिनों ने कत्ल किया है, शाह कलंदर हिजवेरी ने कहा। वो मेरे जिनों को वरगला रहा था। मेरे कब्जे में बड़े जालिम जिन हैं। आप इस मरदूद के कत्ल की तफ्तीश छोड़ दें, वरना आपको भी नुकसान पहुंचेगा। मैं जानता हूँ उसे कौन से जिन ने मारा है। क्या वो जिन बयान दे सकता है कि यह कत्ल उसने किया है?
میں نے کہا، میں نے تفتیش روکنے کی کوئی وجہ بھی تو لکھنی ہے، ورنہ میرے انگریز افسر کہیں گے کہ میں نے جنات کا بہانہ بنا کر تفتیش سے جان چھڑائی ہے۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر التجا کی، مجھ پر رحم کریں سرکار، اس جن کو حاضر کر کے بیان دلا دیں، ورنہ میں رگڑا جاؤں گا، مجھے نوکری سے جواب مل جائے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ نیک بخت کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ شاہ قلندر نے کہا، یہی ہے، کہتا ہے کہ میرے ساتھ بات نہ کرنا، اسے کہو یہاں سے چلا جائے۔ میں بیان دے دیتا ہوں کہ یہ قتل جن نے کیا ہے۔ میرے ساتھ جمیل الدین نام کا جو کانسٹیبل تھا وہ ذہین آدمی تھا۔ اس نے ایسی ایکٹنگ شروع کر دی جیسے سخت خوفزدہ ہو گیا ہو۔ مجھے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ملک صاحب، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ اپنے ساتھ آپ مجھے بھی مروائیں گے؟ سرکار ٹھیک فرماتے ہیں کہ جن غصے میں ہے میں بدھو بنا رہا، لیکن کاغذوں میں کیا لکھیں؟ میں نے کہا، سرکار ایک زحمت گوارا فرمائیں، تھانے میں چل کر بیان دیں یا جن کو یہاں حاضر کر کے بیان دلا دیں۔ او احمق انسان، شاہ قلندر نے دھیما سا کہا لگا کر کہا، قلندر کا تھانے سے کیا مطلب؟ یہ جن بڑا ظالم ہے، اسے ابھی حاضر نہ کر۔ پھر سرکار خود تھانے تشریف لے چلیں۔ میں نے کہا، وہ گاؤں تکیے پر نیم تراز تھا، بالکل ہی لیٹ گیا اور انگڑائی لے کر بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تو خیریت سے گھر نہیں جانا چاہتا، تو مجھے بھی مروائے گا۔ میں نے آگے ہو کر شاہ قلندر کی کلائی پر ہاتھ رکھا اور کلائی دبا کر کہا، قلندر صاحب، آپ کو تھانے چلنا پڑے گا، اگر ضرورت سمجھو تو اپنے جن کو بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے دبے دبے روب سے بھی اور کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بھی مجھے ٹالنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ سارا گاؤں اس کا مرید ہے اور اس پر گاؤں والے جانیں قربان کر دیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ گاؤں کے باہر میری پوری گارڈ کھڑی ہے، اگر اس نے تھانے چلنے سے پسو پیش کی تو میں اسے گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ سنو قلندر، میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم ہجویری نہیں ہو، تم جو کچھ ہو مجھے معلوم ہے۔ میں تھانے چلا گیا تو گاؤں میں میری بے عزتی ہوگی۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر اور قلندری کے چبوترے سے نیچے اتر کر ایک عام قسم کے مشتبہ آدمی کی طرح کہا، میرا بیان یہیں لے لیں، آپ کی بہت خدمت کروں گا، جو حکم کریں گے پیش کروں گا، ساری رات عیش کراؤں گا، جیسی عیش چاہو گے ویسی ہی مہیا کروں گا۔ رات کا وقت ہے، میں نے کہا، آدھی رات کے بعد میں خود ساتھ آ کر تمہیں یہاں چھوڑ جاؤں گا، کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، کسی کو خبر ہو بھی گئی تو کہنا کہ تھانے دار کے گھر جنات نے گڑبڑ کر دی ہے، انہیں بھگانے گیا تھا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ یہ شخص باتوں سے ہی میرے ساتھ چل پڑے اور مجھے دوسری کارروائی نہ کرنی پڑے۔ بہرحال اسے میں نے اٹھا لیا اور ہم چل پڑے۔ تھانے لا کر میں نے اسے کہا کہ وہ قاتل جن کو حاضر کرے اور اسے کہے کہ وہ بیان دے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں، نہ کوئی جن بیان دینے آئے گا۔ اس نے کہا کہ وہ خود بیان دے گا۔ میں نے کہا کہ چلو بیان دو۔ اس نے جو بیان دیا وہ اگر میں اسی کے الفاظ اور اسی کے لہجے اور انداز میں پورا کا پورا آپ کو سناؤں تو یہ بہت ہی دلچسپ ہوگا، لیکن کہانی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس نے یہ بیان دیا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ آصف ورما اس کے جنات کو پریشان کرتا تھا۔ آصف کے قبضے میں جو جنات تھے وہ نوری نہیں ناری تھے، وہ صرف شیطانی کام کرتے تھے۔ ان سے مقتول نے ان نوری جنات کو پریشان کرایا جو شاہ قلندر کے قبضے میں تھے۔ ان میں مقتول کے شیطان جنات نے پھوٹ ڈال دی۔ شاہ قلندر کے دو جن غنڈہ قسم کے تھے، جنہیں جیسے کہ آج کل سیاسی پارٹیوں اور برسر اقتدار پارٹی کے پاس ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے آصف ورما کو قتل کر دیا اور شاہ قلندر کو جا کر بتایا کہ مقتول کی لاش فلاں کھڈ میں پڑی ہے۔ ان دونوں کو شاہ قلندر اپنے موکل کہتا تھا۔ موکل ان جنات کو کہتے ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شہروں میں پیدا ہونے والی آج کی نسل شاہ قلندر کے اس بیان کو من گھڑت اور افسانوی سمجھتی ہو، لیکن دیہات میں اور اب تو شہروں میں بھی ان شاہوں اور عاملوں کے زیر اثر لوگ ان کہانیوں کو سچا ہی مانتے ہیں۔ شاہ قلندر جب مجھے بتا چکا کہ مقتول کو اس کے دو موکلوں نے قتل کیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا، ان دونوں نے یا دونوں میں سے ایک نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں اور ان کی جوتیاں زنانہ تھیں؟ میں نے ان سے پوچھا، نہیں۔ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک نے عورت کا روپ دھارا ہوگا اور آصف ورما کو ورغلا کر اس کھڈ میں لے گیا ہوگا، پھر دوسرا بھی آ گیا ہوگا اور دونوں نے آصف کو مار ڈالا۔
जनाब शाह कलंदर हिजवेरी साहब, मैंने उसे कहा, अब अपने मोवक्किलों से कहो कि तुम्हें मुझसे छुड़ा कर ले जाएं। अगर वो नहीं आते तो इन्हें कहो कि इकबाली जुर्म करें। अगर वो ये भी नहीं करते तो तुम इकबाली जुर्म कर लो कलंदर, फायदे में रहोगे। उसने अपने अंदाज से बात की, मगर वो खुद महसूस कर रहा होगा कि अब उसकी जबान हकला रही थी और उसके पाँव के नीचे जमीन हिल रही थी। तुमने बहुत गुनाह कर लिए हैं कलंदर, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया और कहा, तुमने लोगों की बीवियों, बेटियों और बहनों की इज्जत पर बहुत ऐश कर ली है। अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया है। कल तक मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी कौन कौन सी मुरीदनी मकतूल के कब्जे में चली गई थी और तुम्हारे रुपए पैसे वाले कितने साइलों को मकतूल ने परखला लिया था। क्या तुम मुझे उल्लू समझते हो कि मैं इतना भी नहीं जानता कि तुम दोनों में कारोबारी रकाबत और हसद था? मैं तुम्हारी जिन्नात का भूत हूँ। अपनी जबान से बता दो तो फांसी से बचा लूंगा। अब अपनी फरेबकारी को जहन से निकाल दो। ये थाना है, यहाँ हथकड़ियाँ और हवालात है, जिन यहाँ नहीं आ सकते। सच बता दो, अंदर खाने क्या हुआ और तुमने आसिफ वर्मा को किस तरह कत्ल किया या कराया है। अब जिनों और मोवक्किलों का नाम न लेना। उसने वही हरकत की जो अक्सर मुश्तबा और मुल्जिम थाने में आकर किया करते हैं। उसने हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझ पर एतबार करें, मैंने कत्ल नहीं किया। बाकी सब बातें सच हैं। कौन सी बातें? जिन ना कोई मेरे कब्जे में है और ना कोई मकतूल के कब्जे में था। उसने कहा, कारोबार दोनों का अच्छा चल रहा था। आप जानते हैं, जंगल में एक ही शेर रह सकता है। हमारी आपस में कारोबारी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने उसे कत्ल नहीं कराया। तुमने कत्ल कराया है कलंदर, मैंने कहा। अब तुम अपने घर नहीं जा सकोगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अपने भयानक और मकरूह गुनाहों की कैसी कैसी शहादत तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हारे गुनाह जिन्नात की तरह तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगे। उस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। उस वक्त फांसी का फंदा होगा जिससे मैं तुम्हारी गर्दन नहीं निकाल सकूंगा। अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं कातिल का सुराग लगा दूंगा। उसने कहा, आप शहादत ले आएं। आपको ऐसी कोई शहादत नहीं मिलेगी कि मैंने उसे कत्ल किया या कराया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ अपना वक्त ज़ाया न करें। उसने जब अपने अंदाज और अपनी जबान से कलंदरी और शाहपन का बहरूप उतारा तो मैंने नोट किया कि वो ज़हीन और अक्लमंद आदमी है और उसकी बातों में ऐसा तासुर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस किस्म के फराड इंसान होते ही ज़हीन और गाहक हैं। उनका कारोबार इस उस्तादी में महारत हासिल किए बगैर चल ही नहीं सकता। तुम्हें किसने और किस वक्त बताया था कि आसिफ वर्मा कत्ल हो गया है? दोपहर को सारे गांव में खबर फैल गई थी कि उस्तूरी का वर्मा मारा गया है, उसने जवाब दिया। और लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया था कि उसे जिन्होंने मारा होगा। मैं आपको सच बात बता दूं, मैंने अपने मुरीदों के जरिए मशहूर कर दिया कि उसे मेरे जिन्हों ने हलाक किया है। अब मेरे गांव में जाकर लोगों की बातें सुने। वो कह रहे होंगे कि शाह कलंदर जिन्नात का बादशाह है। जब आप मेरे घर आए थे, मुझे पता चल चुका था कि आसिफ वर्मा कत्ल हो गया है। आपके साथ भी मैंने ऐसी ही बातें की। इनसे आपको शक हो गया कि कातिल मैं हूँ। ना हुजूर, आप मेरी कस्मों पर एतबार नहीं करेंगे। आप शहादतें इकट्ठी करें, आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। उसने मुझे बहुत सी दलीलें देकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। अब वो मिन्नत, समाजत और इल्तिजा के लहजे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी आवाज़ में पुख्तगी और खुद एतमादी थी। वो ज़बान का जादू चलाना जानता था। मुझे यकीन हो गया था कि कातिल यही है, लेकिन उसने मेरे यकीन को शक में बदल दिया और मैं उस पर जिरा करता जा रहा था। उसकी हर बात से मैं कई सवाल पैदा कर लेता था, लेकिन वो हर सवाल का जवाब ऐसे अंदाज से देता था जो मुझ पर असर करता था। इसके बावजूद मैं उसे कत्ल के इल्ज़ाम से बरी नहीं समझ सकता था। वो मुश्तबा नंबर 1 था। उसने अपने कारोबार के राज बताने शुरू कर दिए। उसने कहा कि जिन भूत होते होंगे, लेकिन उसके कब्जे में कोई जिन नहीं। ये तो सबका अकीदा है कि उसके कब्जे में जिन्नात हैं, इसलिए उसकी बेमायनी बात का भी उन पर जादू का सा असर होता है। वो जानता था कि औरतों को हिस्टेरिया और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन वो और इस जैसे आमिल और पीर इन दोनों को जिन्नात का कब्जा या सेब कहते हैं। आप थानेदार हैं, इसलिए आप दावा करते हैं कि आप इंसानों को पढ़ सकते हैं और चेहरे से बता देते हैं कि ये शख्स मुजरिम है या बेगुनाह। उसने कहा, लेकिन आप औरत का चेहरा देखकर उसके दिल की बात नहीं बता सकते।
میں آپ کو کئی عورتیں دکھا سکتا ہوں جن پر جنوں کا سایہ یا قبضہ ہے۔ ان پر جب یہ دورہ پڑتا ہے تو بڑے بڑے جوان مرد اور دلیر آدمی گھبرا جاتے ہیں، مگر ان عورتوں پر نہ کسی جن کا قبضہ ہوتا ہے نہ آسیب ہوتا ہے، وہ ڈھونگ ہوتا ہے۔ عورت ایسی شکل بنا لیتی ہے اور ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کرتی ہے کہ بعض اوقات تجربے کار عامل بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے ایسی باتیں پہلے بھی سن رکھی تھیں۔ اب اس خفیہ دنیا کا ایک اہم کردار مجھے راز کی کچھ نئی باتیں بتا رہا تھا۔ ایسی عورتیں کسی عامل کو یا مجھ جیسے کسی پیر یا مولوی کو اپنے راز میں شامل کر لیتی ہیں۔ اس نے کہا، وہ اس ڈھونگ کو اور زیادہ پکا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کو ہم اپنے خلاف بات نہیں کرنے دیتے۔ جب عورت برداشت کرتے کرتے تنگ آ جاتی ہے تو اس قسم کی ڈھونگ رچانے پر اتر آتی ہے۔ وہ جن کی زبان میں بولتی ہے۔ ایسی عورت پر مصیبت یہ نازل ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے اور اس کے دل میں خاوند کے خلاف نفرت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت خاوند کو ہی چاہتی ہے، مگر خاوند کسی بھی وجہ سے اس کی تسکین سے معذور ہے۔ اس صورت میں عورت اگر چالاک ہے تو وہ اپنے اوپر جنات کا دورہ طاری کر لیتی ہے، اور ہم اسے جن اور آسیب کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہوتا کچھ اور ہے۔ اس سلسلے میں مجھ جیسے بہت کام دکھاتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ عامل یا پیر اسے بند کمرے میں اپنے ساتھ رکھتا ہے یا کسی خاص عمل کے لیے اسے تنہا اپنے گھر بلاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اس علاج کا ذکر فخر سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو عورت پر جھوٹ موٹ کا جن طاری کر دیتی ہیں۔ بعض عورتوں کی فطرت میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے۔ انہیں جھوٹ بول کر فساد پھیلانے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ انہیں گھر والوں اور خاوندوں سے سرزنش ہوتی ہے، مگر وہ معصوم بنی رہتی ہیں۔ پھر ان کی پٹائی ہوتی ہے اور وہ ہمدردی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اپنے اوپر جنوں کے قبضے کا ڈھونگ رچاتی ہیں۔ شاہ قلندر نے وہ طریقہ بتایا جس سے وہ علاج کرتے ہیں۔ وہ الفاظ اور اصطلاحیں تو اپنی استعمال کر رہا تھا، لیکن وہ ہپنوٹزم کی بات کر رہا تھا۔ وہ بہت سی باتیں کرتا رہا، لیکن میں ابھی اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی زبان کا جادو دیکھ کر مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ مجھے انگلیوں پر نچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس واردات میں عامل نہ ہوتا، وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو میں اب تک قاتل کے قریب پہنچ چکا ہوتا۔ عامل نے جو پیچیدگی پیدا کر دی تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے شاہ قلندر سے کہا کہ وہ اگر قاتل نہیں ہے تو سوچے اور مجھے بتائے کہ قتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے اور قاتل کون ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اور مقتول جیسے استاد کسی عورت پر ہاتھ رکھیں تو وہ تمہیں قتل کرنے پر آ جائے۔ میں نے کہا، تم ان دیہاتی عورتوں کے آقا ہو۔ نا ملک صاحب، اس نے کہا، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ عورت کا چہرہ دیکھ کر بتا نہیں سکتے کہ اس کے دل میں ہے کیا۔ عورت کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا خیال دل سے نکال دیں کہ ہر عورت اتنی کچی اور ایسی موم ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ یہ تو عورتوں کی خاص قسم ہے جو ہمارے جال میں آتی ہے۔ ہر عورت، بلکہ زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہے جو اپنی عزت پر اپنے بچے قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ مجھے رات گزرنے کا خیال ہی نہ رہا، اور کچھ دیر تو میرے ذہن سے یہ بھی اتر گیا کہ میں قتل کی ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، بعض گھروں کے مرد بے غیرت ہو جاتے ہیں، لیکن عورت غیرت کا دامن نہیں چھوڑتی۔ آپ نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آصف ورما کسی غیرت والی عورت پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا۔ کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے مقابلے پر آ جائے تو مجھ اور آپ جیسے مرد یہی کرتے ہیں کہ اسے جان سے مار ڈالیں۔ اس کی عزت کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ شاہ قلندر کو میں نے جانے نہ دیا، اس کے لیے ناشتہ منگوایا اور خود گھر جا کر سو گیا۔ مسلسل 4 گھنٹے گہری نیند سو کر دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ تھانے آیا تو شاہ قلندر رات والے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ 2 گاؤں کے نمبردار آئے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ قلندر کو نہ جگایا، نمبرداروں سے رپورٹیں لینے لگا۔ ان نمبرداروں نے بتایا کہ کتنی عورتوں پر جنات کا قبضہ ہے اور کون مقتول کے زیر علاج تھیں اور کون شاہ قلندر کے زیر علاج۔ ایک نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں کی ایک بڑی ہی خوبصورت مسلمان لڑکی ناجو کی شادی ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ کوئی 1 مہینے سے اسے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ مڑ جاتے تھے اور وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ایسا اچھلتی
کہ فرش پر آ پڑتی تھی، اپنے بال نوچتی اور چیخیں مارتی تھی۔ بزرگوں نے کہا کہ شاہ قلندر ہجویری کو بلاؤ، یہ جن ہے۔ شاہ قلندر کو بلایا گیا۔ اس نے ناجو کو دیکھ کر کہا کہ منہ زور جن ہے۔ اس نے اپنا کوئی عمل کیا جس سے جن بول پڑا۔ جن نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ شاہ قلندر نے اسے الگ کر دیا اور ناجو سے کہا کہ وہ اس کے گھر آیا کرے۔ شاہ قلندر کا گاؤں ناجو کے گاؤں سے 1.5 میل دور تھا۔ ناجو 3-4 بار شاہ قلندر کے پاس گئی مگر جن نہ نکلا۔ ایک روز لڑکی کو اتنا سخت دورہ پڑا کہ گھر والے گھبرا گئے۔ جن نے گھر میں طوفان برپا کر دیا۔ شاہ قلندر کو لانے کے لیے گھوڑی بھیجی گئی۔ شاہ آیا تو اسے دیکھتے ہی ناجو نے بلکہ جن نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ دراصل جن بول رہا تھا۔ اس نے شاہ قلندر سے کہا، چلا جا یہاں سے، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، وہ نہیں آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ شاہ قلندر غصے میں چلا گیا اور وہ آصف ورما کو بلا لائے۔ اسے دیکھ کر جن ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے پیر استاد، میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ آصف ورما نے اسے کہا کہ یہ تو شادی شدہ ہے، تم اتنے نیک پاک جن ہو، یہ گناہ نہ کرو۔ جن نے کہا، اسے اس خامد سے طلاق دلا دو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آصف ورما نے سب سے کہا کہ باہر نکل جائیں۔ وہ ناجو کے ساتھ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہاں گاؤں کی عورتیں و مرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ نمبردار بھی وہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 15-20 منٹ بعد آصف ورما نے دروازہ کھولا۔ دیکھا ناجو آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ آصف ورما نے کہا کہ جن چلا گیا ہے لیکن پھر آئے گا، جب آئے آصف ورما کو بلا لیا جائے۔ اس کا گاؤں 1 میل دور تھا۔ 3-4 بار لڑکی کو ایسے دورے پڑتے رہے اور آصف ورما آتا رہا۔ اب جن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کو اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ وہ اس کے خاوند کو ساری عمر کے لیے کوڑی کر دے گا۔ آصف ورما ہر بار ایسے ہی کرتا کہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ جاتا اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا۔ اس نے ناجو کے والدین اور اس کے خاوند کے والدین سے کہا کہ جن نے شرط بڑی سخت بتائی ہے، کہتا ہے کہ خاوند ناجو کو طلاق دے دے۔ آصف ورما نے بتایا کہ اس نے جن کو اس پر راضی کر لیا ہے کہ لڑکی کو خاوند طلاق دے دے گا، لیکن لڑکی جوان ہے، اس کی کہیں اور شادی ہونی چاہیے۔ جن نے مان لیا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا کہ شادی کس کے ساتھ ہو۔ جن کہتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ ناجو کی شادی کرائے گا۔ یہ شرط سن کر ناجو کے والدین اور سسرال بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آصف ورما سے کہا کہ وہ جن سے کہیں کہ کوئی اور شرط بتائے۔ آصف ورما نے انہیں کہا کہ وہ بڑا زبردست جن ہے، وہ بڑی مشکل سے مانا ہے، اگر اس کی یہ شرط پوری نہ ہوئی تو سب کو نقصان پہنچائے گا۔ آصف ورما نے انہیں کہا کہ وہ کچھ دن سوچ لیں، وہ جن سے مہلت لے لے گا۔ لڑکی اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ تیسرے چوتھے دن پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ سارے گاؤں پر خوف طاری ہو گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آصف ورما کو اسی جن نے مارا ہے۔ اب ناجو کے والدین اور اس کے سسرال والے سوچ رہے ہیں کہ خاوند اسے طلاق دے دے ورنہ جن انہیں بھی نہ جانے کیسی سزا دے گا۔ خاوند کیسا ہے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ جتنی لڑکی خوبصورت ہے خاوند اتنا ہی بدصورت ہے، نمبردار نے کہا۔ کالے رنگ کا دبلا پتلا مریض سا آدمی ہے، یعنی بے جوڑ شادی ہے، میں نے کہا۔ برادریوں میں جوڑ نہیں ملائے جاتے، نمبردار نے کہا۔ رشتے برادریوں کے بزرگ طے کرتے ہیں۔ لڑکی تندرست اور بھرپور جوان ہے اور خاوند چپ چاپ اور مریل سا ہے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا۔ میں نے نمبردار سے کہا، اگر تم جانتے ہو تو بتا دو یا گاؤں سے معلوم کرو کہ وہ کسی اور آدمی کو پسند کرتی ہوگی۔ گاؤں میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اس نے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک بڑے خوبصورت جوان کے ساتھ ناجو کا یارانہ ہے، لیکن اتنا کھلا نہیں کہ کوئی انہیں پکڑ سکے۔ عورتوں نے انہیں 2-3 بار کہیں اکٹھے دیکھا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس آدمی کی شادی طے ہو چکی تھی جو اس نے رکوا دی ہے۔ منہ زور جوان ہے اور ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے۔ لڑکی گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح سیدھی سادی ہے؟ نہ جی، نمبردار نے جواب دیا۔ بڑی تیز لڑکی ہے، دل کی بڑی مضبوط ہے، اپنی کرنے والی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گاؤں کے بڑے نامی گرامی جواں مردوں نے اس پر سونے چاندی کے جال پھینکے ہیں، لیکن وہ ایسی نڈر ہے کہ بھرے گاؤں میں کھڑی ہو کر کھری کھری سنا دیتی ہے۔ ناجو کے متعلق یہ اطلاع میرے کام آ سکتی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس شخص کی قاتل کس طرح ہو سکتی ہے جس کی وہ معتقد تھی۔
ایک بات ذہن میں آتی تھی، اس کے خامد نے یا اس کی پسند کے آدمی نے اسے مقتول کے ساتھ کھڈ میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ قاتل خالی ہاتھ ہوگا، اس لیے اس نے مقتول کا گلا دبا کر اسے ہلاک کیا۔ خامد کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ کمزور سا آدمی ہے، لیکن قتل پہلوان نہیں کیا کرتے۔ بلی بڑی کمزور جانور ہوتی ہے، مگر روکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی بلی اپنے بچاؤ کے لیے انسان پر شیر کی طرح حملہ کرتی ہے۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے خامد کے اندر کیسے ابال اٹھ رہے ہوں گے، جس کی بیوی جن کی زبان میں اس سے طلاق لینے کی بات کر رہی تھی۔ اگر دوسرے آدمی نے جسے ناجو پسند کرتی تھی آصف ورما کو قتل کیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس نے دیکھا ہوگا کہ مقتول نے لڑکی کے ساتھ دوروں کی حالت میں ناجائز مراسم پیدا کر لیے ہیں۔ ان نمبرداروں نے ایسی 2 اور عورتوں کے قصے سنائے، وہ بھی مقتول کے زیر علاج تھیں۔ میں نے ان کی بھی تفصیل سن کر انہیں فہرست میں شامل کر لیا اور ناجو سے تفتیش شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی دوسرے گاؤں سے بھی ایسی ہی رپورٹیں آئیں گی اور پوچھ گچھ کا نیا سلسلہ بڑا ہی لمبا ہوگا۔ شاہ قلندر تو میرے قبضے میں تھا ہی، اس سے میرا شک صاف نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے بتایا گیا کہ ناجو خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور وہ پہلے شاہ قلندر کے زیر علاج رہی اور پھر آصف ورما کے پاس آ گئی، جن نے قلندر کو دھتکار دیا تھا۔ یہ اس پر ایک چوٹ تھی، چنانچہ اس نے انتقام لیا ہوگا۔ میں نے شاہ قلندر کو جگا لیا اور اس سے پوچھا کہ ناجو کے متعلق وہ جو کچھ جانتا ہے مجھے بتا دے، اور اگر اس نے کچھ چھپایا تو اس کے خلاف شک پکا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ساری بات کی رپورٹ مل چکی ہے۔ اس نے بتایا کہ ناجو اس کے ہاں گئی تھی۔ اس نے اپنی مراد یہ بتائی تھی کہ اس کا خامد اسے طلاق دے دے اور جس آدمی کی اس کے دل میں محبت ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے شاہ قلندر کو یہ بھی بتایا کہ وہ آدمی اسے اتنا چاہتا ہے کہ اس نے ماں باپ کا پسند اور طے کیا ہوا رشتہ قبول نہیں کیا۔ شاہ قلندر نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا کہ اسے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو تعویذ دیا جو پانی میں گھول کر خامد کو پلانا تھا، اور اسے کہا کہ وہ ہر روز اس کے پاس آتی رہے اور وہ اسے ایک ایسا ٹونا بتائے گا کہ وہ چاہے گی تو اس کا خامد اچانک بیمار ہوگا اور مر جائے گا، پھر جسے وہ چاہتی ہے اس کے ماں باپ اس کے رشتے کے لیے دوڑے آئیں گے۔ لڑکی آتی رہی اور شاہ قلندر اسے ہر روز 1-2 تعویذ دیتا رہا۔ کوئی کھول کے خامد کو اس طرح پلانا تھا کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس پانی میں تعویذ کھولا گیا ہے۔ کوئی تعویذ گھر میں کہیں فرش یا دیوار میں دبانا تھا۔ ایک روز شاہ قلندر نے جب دیکھا کہ لڑکی اس کے جال میں آ گئی ہے تو اسے اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھا کر عملاً اپنی نیت کا اظہار کرنے لگا۔ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ جی، میں آپ کو نقد بھی دوں گی اور اگر آپ کو سونا پسند ہے تو کچھ زیور بھی دے دوں گی۔ لڑکی نے شاہ قلندر سے کہا، لیکن یہ قیمت نہیں دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ عورتوں سے یہ نذرانہ بھی وصول کرتے ہیں، لیکن شاہ جی میں آپ کو خدا کا خاص بندہ سمجھ کر آئی تھی۔ ایسے بندے تو مجھے گاؤں میں بہت مل سکتے ہیں جیسے آپ بن گئے ہیں۔ شاہ قلندر نے اس پر زبان کا جادو چلانے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا کہ اس کے جنات اس کا کام کر دیں گے، لیکن ناجو اس کے ہاتھ نہ آئی۔ شاہ قلندر نے تنگ آ کر اسے تانا دیا کہ وہ نیک پاک بنی پھرتی ہے اور اس کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ ہیں۔ ناجو نے اسے کہا کہ یہ خدا جانتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی کتنی وفادار ہوں، میرے دل میں اس کی نفرت بھری ہوئی ہے، لیکن وہ میرا خامد ہے، اس لیے اس کے سوا میں نے کسی اور کو اپنا آپ نہیں سونپا اور نہ سونپ سکتی۔ شاہ قلندر نے مجھے ناجو کی یہ بات سناتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی کہ لالچ اور مصیبت میں آ کر ضرورت پڑے تو اپنی عزت سے دستبردار ہو جائے۔ شاہ قلندر بڑا چالاک اور گھاگ تھا، لیکن ناجو اسے دھتکار کر چلی گئی۔ شاہ قلندر نے مجھے بتایا کہ 3-4 روز بعد ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ اس کی بیٹی پر جن کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ لڑکی کو بہت تکلیف دے رہا ہے۔ شاہ قلندر گھوڑی پر سوار ہوا اور جب لڑکی کے گھر پہنچا تو اس نے ساری نشانیاں جنوں والی دیکھیں۔ چونکہ ناجو کو وہ اچھی طرح جانتا تھا اس لیے سمجھ گیا کہ لڑکی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ شاہ قلندر اس کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا، لیکن اسے یہ امید نظر آئی کہ وہ اس ڈھونگ میں لڑکی کی مدد کرے گا، پھر شاید لڑکی اس کے قبضے میں آ جائے۔ جناب، شاہ قلندر نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے
کہ یہ لڑکی کتنی نڈر اور چالاک ہے۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑ کر چڑیلوں جیسا کر لیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چڑیلوں کی طرح دانت نکال کر چیخنے لگی اور پھر بولی، میرے پیر استاد آصف ورما کو بلاؤ، اس شاہ کو باہر نکال دو۔ اور وہ دانت نکال کر سخت غصے کی حالت میں میری طرف آئی۔ میں باہر نکل گیا۔ میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ڈھونگ رچا رہی ہے اور آصف ورما اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلتا رہا کہ آصف وہاں چاہتا ہے۔ شاہ قلندر نے ایک اور اعتراف کیا اور کہنے لگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے قتل کروں گا، البتہ میں نے ناجو کے سلوک کے بعد آصف ورما کو پیغام بھیجا تھا کہ میں نے تمہاری اسامی کبھی نہیں توڑی اور تم میری اسامیوں کو توڑ کر مجھے بدنام کرا رہے ہو۔ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں بدنام کرنے پر آ گیا تو یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا ہوگا، ہاں، شاہ قلندر نے کہا، اس نے کہلا بھیجا تھا کہ دنیا دیکھے گی کہ کون علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور تم نے اسے قتل کرا دیا۔ میں نے کہا، نہیں ملک صاحب۔ اس نے کہا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اپنے آدمیوں سے اس کی پٹائی کراؤں گا۔ مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ کسی بھی وقت شاہ قلندر کہہ دے گا کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ میں نے ناجو، اس کے خامد اور اس آدمی کو تھانے بلوایا جس کے ساتھ ناجو شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا نام نمبردار نے بتایا تھا، شاید ظہور یا شکور، آپ اسے ظہور سمجھ لیں۔ ناجو واقعی خوبصورت لڑکی تھی، عمر 19-20 سال تھی اور چہرے سے کنواری لگتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر جلالی سی کیفیت نظر آئی جو اس کے حسن میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ جسم کی ساخت و لمبائی تو اور زیادہ دلکش تھی۔ وہ عام قسم کی دیہاتی لڑکی نہیں تھی۔ اگر وہ بدمعاش تھی تو بھی اس کی نسل خاص تھی، اور اگر شریف و نیک تھی تو بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کا خامد ساتھ تھا، وہ تو اس کا نوکر بھی نہیں لگتا تھا، ایسے جیسے بھکاری اس امیر زادی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ یہ برادری کے قواعد و ضوابط کی کرائی ہوئی شادی تھی۔ لڑکی پر بھی ظلم، لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی۔ لڑکی کے خاندان کی بڑی اچھی زمینداری تھی۔ ان دونوں کے ذرا دیر بعد ظہور آ گیا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کا خوبرو جوان تھا، قد بھی اچھا، شکل و صورت بھی اچھی۔ میں نے اسے ان دونوں سے الگ بٹھا دیا۔ ناجو کے خامد کو میں اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جن ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ اس کی بیوی نے ڈھونگ رچا رکھا ہے اور مقتول اس ڈھونگ میں شامل تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ جن ہے جس نے تمہاری بیوی پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اس کا بھی یقین ہے، اس نے کہا، اور اس کا بھی کہ یہ جن آصف ورما نے اس پر قابض کیا ہے۔ یہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ کیا تم مانتے ہو کہ آصف ورما کے قبضے میں جن تھے؟ ہاں جی، اس نے کہا۔ آپ نہیں مانتے؟ جس طرح سپیرے سانپ پکڑتے ہیں اسی طرح آصف ورما جنوں کو پکڑا کرتا تھا۔ جو جن میری بیوی پر قابض کیا گیا تھا، اسے آصف ورما نے کہا تھا کہ میں بیوی کو طلاق دوں تو وہ مجھے بخشے گا ورنہ میرا نقصان کرے گا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہیں تھا، وہ صرف یہ سمجھتا تھا کہ ایک جن کو ساتھ ملا کر اسے طلاق دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ تم نے پھر بھی طلاق نہیں دی؟ میں نے کہا، تم جن سے ڈرے نہیں تھے؟ میں تو اس جن کے آنے سے بہت پہلے سے اسے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میرا باپ اور میرا بڑا بھائی اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ نہیں مانے۔ مجھے کہتے تھے کہ طلاق دینا بے غیرتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ اس کے ساتھ میرے ازدواجی تعلقات کئی مہینوں سے ختم ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، اس کا چال چلن ٹھیک نہیں؟ نا جی، اس نے کہا، میں قمیض ذات کا آدمی نہیں ہوں۔ اگر بیوی مجھے اچھا نہیں سمجھتی تو میں ثبوت اور شہادت کے بغیر اس پر الزام نہیں لگاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے جی، میں اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور میں جو کچھ ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ برادری کے فیصلے کو میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ یہ میرے گھر دلہن بن کر آئی تو ایسے جیسے پتھر آیا ہو۔ میں نے دل کو تسلی دے لی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بات چیت اس آدمی کے ساتھ ہے جس کا نام ظہور ہے۔ شادی کے چوتھے مہینے بیوی نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ صرف ازدواجی تعلقات رکھ سکتی ہوں کیونکہ تم میرے خامد ہو، لیکن میں تمہیں دل کی وہ محبت نہیں دے سکتی جو ظہور کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر بد چلنی کی تہمت لگاتے ہو تو لگاتے رہو، خدا کو پردوں کے اندر کا حال معلوم ہے، مسجد میں قرآن کی قسم کھا سکتی ہوں۔ آپ میری بیوی کو نہیں جانتے۔ اسے دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ لڑکی صاف چلن نہیں،
لیکن یہ چلن کی بڑی سخت لڑکی ہے۔ اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے طلاق دے دو۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی سے بات کی تو انہوں نے الٹا مجھے بےغیرت کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ عورت ذات کو اپنی جوتی کے نیچے رکھو۔ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے طلاق نہیں دیں گے، اسی پر دوسری دلہن لائیں گے۔ میں مجبور ہو گیا، میں نے دل سے اسے طلاق دے دی تھی۔ ظہور کو تو تم اپنا دشمن سمجھتے ہوگے۔ نا جی، اس نے کہا، بیوی اپنی اس کے پیچھے جائے تو اسے میں دشمن کیوں سمجھوں؟ اگر بیوی مجھے یہ کہتی کہ ظہور اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے تو دنیا دیکھتی کہ ظہور کی لاش کہاں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیوی شاہ قلندر کے پاس جاتی رہی ہے۔ وہ مجھے پانی پلاتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اس میں تعویذ کھلا ہوا ہے۔ میں پی جاتا تھا جیسے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہاری بیوی نے آصف ورما کے ساتھ مل کر اپنے اوپر جن قابض کیا ہے۔ میں نے کہا، اور جن کہتا تھا کہ ناجو کو خاوند سے طلاق دلاؤ۔ تم نے آصف ورما سے انتقام لینے کی تو سوچی ہوگی۔ نا جی، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں جنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے اپنے پیر استاد کو مار ڈالا ہے، میں کیا چیز ہوں؟ میں نے اسے بہت ٹھوکا اور بجایا، ایسے ایسے سوال اور ایسی ایسی جرح کی کہ وہ چکرا جاتا تھا، مگر مجھے یقین ہونے لگا کہ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی میں نے اسے مشتبہ فہرست میں شامل رکھا۔ ابھی تو مجھے بڑی لمبی تفتیش کرنی تھی۔ میں نے اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور ظہور کو بلایا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ظہور خوبصورت جوان تھا۔ ناجو کی شادی اسی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، مگر میرا مسئلہ ان کی شادی نہیں تھا۔ ظہور کو میں نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو ظہورے، میں نے اسے ذرا روبدار آواز میں کہا، میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ فوراً مان جاؤ کہ تم نے ناجو کو خامد سے طلاق دلانے کے لیے آصف ورما کے ساتھ مل کر جن کا ناٹک کھیلا تھا۔ اب وہ جن کہاں ہے؟ ناجو تو اچھی بھلی ہے۔ وہ آصف ورما کا جن تھا جی، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آصف ورما مر گیا ہے اور جن آزاد ہو کر چلا گیا ہے۔ تم نے وہی بکواس شروع کر دی ہے جسے میں تمہیں منع کر چکا ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میرے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھی جو میں نے میز سے اٹھائی تھی۔ میں نے کہا، جب تک تم اصل بات نہیں بتاؤ گے تھانے میں ہی رہو گے۔ سچی بات فوراً اگل دو، تم نے آصف ورما کو کیوں قتل کیا ہے؟ وہ اس طرح ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھا جیسے اسے کسی نے گہرے پانی میں ڈبو دیا ہو اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ابھر آیا ہو۔ اللہ کی قسم، نا جی، قرآن پاک کی قسم، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی آواز میں ہکلانے لگا۔ اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ اس کے قبضے میں جن تھے۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے ظہورے، میں نے غصیلی آواز میں کہا۔ اس کے قبضے میں کوئی جن نہیں تھا۔ تم نے ناجو کو آصف ورما کے ساتھ کھڈ میں جاتے دیکھ لیا تھا اور اچانک جا کر آصف ورما کا گلا دبا لیا۔ وہ رونے پر آ گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہ دی، اس پر الزام لگائے اور ایسی شہادتوں کا ذکر کیا جن کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ وہ تڑپنے لگا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتے ڈرتا ہوں، اس نے کہا۔ ڈر یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ میری اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ظہورے، میں نے کہا، تم نے دل میں جو کچھ چھپا رکھا ہے وہ بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں نے اس پر جھک کر شفقت کے لہجے میں کہا، مجھے اس کافر کے مارے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ اچھا ہوا ایک دھوکے باز فریبی مارا گیا ہے، وہ میرا تو کچھ نہیں لگتا تھا۔ میں تم پر مقدمہ بناؤں گا تو میرے دل کو بہت دکھ ہوگا۔ اگر مان جاؤ گے کہ اسے تم نے قتل کیا ہے تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بدلے ہوئے لہجے سے اس کی جان میں جان آئی۔ آپ مان جائیں سرکار، میں نے اسے قتل نہیں کیا، اس نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا۔ اگر مجھے اس کی جنوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسے ضرور قتل کرتا۔ میرا زور ناجو پر چل سکتا تھا۔ اسے میں نے کہہ دیا کہ اب میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ جہاں وہ میری بات پکی کرنا چاہتے ہیں کر دیں۔ یہ شخص بھی مجھے قتل کے الزام میں بری نظر آنے لگا۔ اس کے انکار کا انداز ایسا تھا جو مجھے یقین دلا رہا تھا کہ یہ شخص قاتل نہیں۔ تھانے داروں کو پیشہ ور مجرم چکر دیا کرتے ہیں، وہ بڑی مہارت سے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ وہ چونکہ تجربے کار ہوتے ہیں اس لیے اپنے جھوٹ پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ظہور جیسے دیہاتی کتنے ہی منہ زور اور نڈر کیوں نہ ہوں، پولیس سے اپنا جرم چھپا نہیں سکتے۔ ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے
کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے یا سچ۔ ظہور کا انکار مجھے سچا معلوم ہوتا تھا۔ اس سے مجھے کوئی نہ کوئی سراغ ملنے کی توقع پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بھی میرے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اس کو اس خوف میں مبتلا رکھا کہ وہ مشتبہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے پوری بات سنائے اور اچھی طرح بتائے کہ اس نے ناجو سے شادی کرنے سے انکار کیوں کر دیا ہے۔ اس نے پہلے تو وہی بات سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، یعنی کہ اس کی اور ناجو کی محبت تھی، مگر محبت ناجو کی شادی کے بعد شروع ہوئی۔ ظہور نے اپنی منگنی نہ ہونے دی۔ ناجو نے قسم کھائی کہ وہ خاوند سے طلاق لے لے گی۔ خاوند نے جیسا کہ اپنے بیان میں بتایا تھا کہ اس نے ناجو کے مطالبے پر اسے طلاق نہ دی۔ ظہور اور ناجو نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ شاہ قلندر ہجویری سے تیر بہدف تعویذ مانگا۔ شاہ قلندر نے اس سے جو قیمت لینا چاہی وہ ناجو کو منظور نہیں تھی۔ اس نے ظہور کو بتایا۔ ظہور نے اسے وہاں جانے سے روک دیا۔ دونوں آصف اور ماں سے ملے۔ اس نے یہ ترکیب بتائی کہ وہ اپنے ایک جن کو استعمال کرے گا۔ جن ناجو پر قابض ہو جائے گا اور کہے گا کہ ناجو کا خاوند اسے طلاق دے دے کیونکہ یہ لڑکی اس جن کو پسند آ گئی ہے۔ پھر جن یہ کہے گا کہ وہ اس کی شادی اپنی پسند کے آدمی سے کرائے گا۔ ناجو کے سسرال والے ڈر کر اسے طلاق دے دیں گے۔ ظہور اور ناجو کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ دونوں جنات کو مانتے تھے اور یہ بھی کہ آصف ورما کے پاس واقعی جن ہیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور آصف ورما کو بلایا گیا۔ مجھے اطلاع ملی کہ آصف ورما نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تو بہت خوشی ہوئی۔ ظہور نے مجھے بتایا، ایک عورت مجھے ہر روز خبر دیتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ 4-5 دنوں بعد آصف ورما کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا، ناجو کو دل سے اتار دو ظہور، ناجو میری بیوی بن رہی ہے، میری اور اس کی بات پکی ہو چکی ہے۔ میں اس کی اس بات سے جل اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ فریب کاری کر رہا ہے۔ اس نے مجھ پر روب جھاڑا تو میں نے اسے گالیاں دیں۔ اس نے کہا کہ صرف نکاح پڑھنا رہ گیا ہے، ویسے تو ناجو میری بیوی بن چکی ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ اکیلی بند کمرے میں رہتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہے۔ اگر تم نے اور زیادہ بکواس کی تو یہی جن تم پر ڈال دوں گا اور وہ تمہیں پاگل کر کے گاؤں گاؤں پھراتا رہے گا۔ سرکار، میں نے جنوں کے ڈر سے اپنا خون پی لیا۔ میں نے اس عورت کو جو میرے اور ناجو کے درمیان پیغام لاتی اور لے جاتی تھی، ناجو کے لیے پیغام بھیجا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ عورت ناجو کے پاس گئی۔ ناجو نے پیغام کا جواب دیا کہ اسی جگہ فوراً ملو۔ میں اس جگہ چلا گیا۔ ناجو بھی آ گئی۔ میں نے اسے برا بھلا کہا کہ میں نے اس کی خاطر اپنی منگنی نہیں ہونے دی اور اس نے آصف ورما کے ساتھ یارانہ گاٹھ لیا ہے۔ وہ سن کر بہت پریشان ہوئی، قسمیں کھانے لگی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ بات آصف ورما نے بتائی ہے۔ میں نے اس کی قسموں پر اعتبار نہ کیا اور سوچا کہ جو لڑکی اپنے خاوند سے اتنی چالاکی سے جان چھڑا رہی ہے وہ میری بیوی بن کر مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں شادی کر رہا ہوں جہاں میرے ماں باپ کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے ایسی ذلیل باتیں کہہ دیں کہ وہ غصے میں آ گئی۔ آپ اسے جانتے نہیں، یہ بڑی سخت طبیعت کی لڑکی ہے، اس میں مردوں جیسی دلیری ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں اس کی قسموں پر اعتبار نہیں کر رہا تو اس نے میری منت سماجت نہ کی بلکہ غصے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ میری منگنی کر دیں۔ تیسرے دن یعنی کل پتہ چلا کہ آصف ورما کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اسے اسی جن نے مارا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض جن ایسے ہوتے ہیں کہ جسے پیر یا عامل کے قبضے میں ہوتے ہیں اسے بھی کوئی بری حرکت کرنے نہیں دیتے، اگر وہ پاس نہ آئے تو اسے مار ڈالتے ہیں۔ میں اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ پیر اور عامل ان سیدھے سادے دیہاتیوں کو کیسے کیسے چکروں میں ڈالے رہتے ہیں۔ میں ظہور کو ابھی بے گناہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے آصف ورما کے ساتھ دشمنی کی بڑی مضبوط وجہ بتا دی تھی۔ میں نے یہ تو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ شخص آصف ورما کے جنوں سے ڈرتا تھا، لیکن بعض حالات میں بزدل آدمی بھی پاگل پن کی حد تک دلیر ہو جاتا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ناجو سے پوچھ گچھ کر لوں۔ میرے پاس اب 3 مشتبہ اشخاص تھے۔ پہلے نمبر پر شاہ قلندر تھا، دوسرے پر ظہور اور تیسرے نمبر پر ناجو کا خاوند۔ ناجو پر میں قتل کا شک نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں ظہور جیسا منہ زور اور دلیر شخص جنوں سے ڈر گیا تھا وہاں ایک عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ناجو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ اس میں عجیب سی قسم کی دلکشی تھی۔
जो मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत औरतों में भी नहीं देखी। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। मुझे वक़ार और खुद एतमादी की साफ झलक नज़र आई और उसके चेहरे पर घबराहट भी थी। मैं उसे कुछ देर इसी तरह देखता रहा। उसके चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगी और वो बेचैन सी हो गई। नाजो, मैंने कहा, मुझसे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दिल से उतार दो कि तुम थाने में बैठी हो। मुझे तुम पर कोई शक नहीं। ये देख लो कि मैंने किस किस को यहाँ बुला रखा है। शाह कलंदर को पिछले कमरे में कल से बिठाया हुआ है। इन सब ने मुझे बहुत कुछ बता दिया है। तुम यूं करना कि मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश न करना। मैंने उसे कत्ल नहीं किया, नाजो ने कहा। मैं औरत साथ इतनी दूर खड्ड में जाकर एक ताकतवर मर्द को किस तरह कत्ल कर सकती थी? मैंने तुम पर कत्ल का शक नहीं किया। मैंने कहा, तुम क्यों मरी जा रही हो? वो मेरे बाएं तरफ बेंच पर बैठी हुई थी। उसने लंबी और कुर्ते की तरह खुली आस्तीनों वाली कमीज पहन रखी थी। बात करते करते उसने अपने दाएं बाजू की आस्तीन ऊपर की, जो शायद उसकी आदत थी। अक्सर लोग बातें करते हुए मुख्तलिफ हरकतें किया करते हैं जो इनकी आदत बन जाती है। इस आदत के तहत नाजो ने पहली बाएं हाथ से दाएं बाजू की आस्तीन ऊपर की, फिर दाएं हाथ से बाएं बाजू की आस्तीन ऊपर की, फिर दाएं बाजू की आस्तीन नीचे सिरक आई। मेरी नज़र उसकी कलाइयों पर पड़ी। दोनों कलाइयों में कांच की चूड़ियां थीं, एक में ज़्यादा, दूसरी में कम। ये 2 रंगों की थीं। मुझे उसकी उस कलाई पर जिसमें चूड़ियां कम थीं कुछ और भी नजर आया। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ पीछे खींच लिया और कलाई पर आस्तीन का पर्दा डाल दिया। मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली। मैं तो तजुर्बेकार था। कोई अनाड़ी उसका चेहरा देखता तो कहता कि लड़की को अचानक कुछ हो गया है। उसने मेरे हाथ से कलाई पीछे कर ली थी। मुझे ये शक तो नहीं था कि मकतूल को उसने कत्ल किया है। यह नजर आ गया था कि खड्ड में जो औरत गई थी वो यही थी। अगर यही थी तो समझिए कि कातिल मिल गया, और कातिल को सिर्फ ये लड़की जानती थी। मेरे पास टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे जो 2 रंगों के थे। ये मुझे जाय वारदात से मिले थे और नाजुक की चूड़ियों के यही रंग थे। ये इतना ठोस सबूत नहीं था। देहात की औरतें ऐसे ही रंगों की चूड़ियां पहना करती थीं। इन रंगों की चूड़ियां सिर्फ नाजो की ही कलाई में नहीं थीं। इन टुकड़ों से मैं जरा मदद ले सकता था। नाजो की एक कलाई पर मुझे खराश सी नजर आई थी। मैं ये देखना चाहता था। उसने कलाई छुपाकर अपने खिलाफ शक पैदा कर दिया था। मैंने अपना तरीका इख्तियार किया। मेज की तरह से चूड़ियों के टुकड़े निकालकर उसके सामने मेज पर रख दिए और नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। उसने ये टुकड़े देखे और उसके चेहरे से वकार, खुद-एतमादी और बेखौफी के तासुरात बिल्कुल उड़ गए। पीछे खौफ और घबराहट का तासुर रह गया। वो इतनी बेखबर हो गई कि मैंने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ की और देखा कि उस पर निस्फ इंच से जरा ज्यादा लंबी खराश थी, जिसका एक सिरा कुछ गहरा था। खराश धुली हुई थी और उसमें जमा हुआ खून साफ नजर आ रहा था। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। मकतूल ने इसकी कलाई मजबूती से पकड़ी होगी। चूड़ियां टूट गईं और एक चूड़ी का टूटा हुआ सिरा उसकी खाल चीर गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और दोस्ताना लहजे में पूछा, तुम्हारे साथ कौन था? वो चुपचाप मुझे देखती रही, जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। तुम्हारे साथ कौन था? मैंने पूछा। या वो कौन था जो अचानक आ गया था? वो उसी तरह मेरा मुंह देखती रही। मुझे शक होने लगा जैसे वो बैठे बैठे मर गई हो। उसका रंग बहुत अच्छा था, जो पीला पड़ गया। नाजो, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे बता दो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। मैंने हमदर्दी और शफकत के लहजे में उसका दिल मजबूत करने के लिए ऐसी ऐसी बातें की कि उसके आंसू निकल आए। थोड़ी देर बाद उसने बड़ी लंबी आह भरी और मेरी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर बेबसी का तासुर था, जैसे मेरी पनाह की तलबगार हो। मैंने उसे और ज्यादा हौसला दिया, क्योंकि उस वक्त तक वो मेरी मुल्जिम या मुश्तबा नहीं बल्कि एक गवाह थी। आप तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, उसने कहा। क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा, अभी सारा मामला मेरे हाथ में है। तुम कुछ कहो तो सही, जो मदद मांगोगी दूंगा। मुझे इतनी सी मोहलत दे दें कि ज़हूरे को कत्ल कर दूं। उसने ऐसे लहजे में कहा कि मैं समझ न सका कि ये कैसा लहजा है। ज़हूरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने पूछा। जानती हो कत्ल की सज़ा क्या है? कत्ल एक करो या 2 करो, सज़ा तो एक ही मिलती है, उसने कहा। ऐसी ही कुछ और मोम्मा नुमा बातें करके उसने ये कहकर मुझे सर से पांव तक हिला दिया।
इस फरेबी आसिफ वर्मा को मैंने कत्ल किया है। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बोली, अपनी इज्जत की खातिर। वो अच्छी रहती हैं जिन्हें अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं होती। उसने कुछ देर बाद अपने जुर्म की सारी तफसील सुना दी, जो इख्तिसार के साथ मैं आपको सुना देता हूँ। इसका एक हिस्सा तो आप सुन ही चुके हैं। उसे ये खामिद अच्छा नहीं लगता था। ज़हूर उसे अच्छा लगने लगा। अपने खामिद को उसने तलाक के लिए कहा। वो मैं आपको सुना चुका हूँ कि खाविंद ने तलाक क्यों न दी। ज़हूर ने उसे कहा कि शाह कलंदर की करामात की बहुत शोहरत सुनी है, वो उसके पास जाए। वो गई। शाह कलंदर की नीयत खराब हो गई। मैं उसे खुदा तक पहुंचा हुआ इंसान समझती थी, नाजो ने कहा। उसने अपने आप को आसमान से गिराकर जमीन पर फेंक दिया। मैंने उसे धुतकार दिया तो उसने कहा कि यहाँ किसी औरत ने आकर हमारा दिल नहीं तोड़ा। हमारा दिल खुश करके औरतें रूहानी खुशी हासिल करती हैं। अल्लाह गवाह है कि ज़हूरे के साथ मेरी मोहब्बत पाक थी। मैंने उसे कह दिया था कि खामिद तलाक दे दे और तुम्हारे साथ मेरा निकाह पढ़ा जाए तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तलाक और निकाह के बगैर मेरे सरापे को हाथ न लगाना। यही उसकी दिलेरी और ताकत की बुनियाद थी। उसने ज़हूरे को बताया कि शाह कलंदर के पास बदमाशी के सिवा कुछ भी नहीं। उसने उसे उसके यहाँ जाने से रोक दिया। वो बहुत मायूस और परेशान हुई। उसकी राजदार एक मीरासन थी जो उनके पैगाम इन्हें पहुँचाती थी। उसने नाजो को बताया कि आसिफ वर्मा के कब्जे में जिन हैं, इनसे वो बहुत काम ले सकती है। मीरासन ने उसे एक कहानी सुना दी कि फला गांव के एक आदमी ने एक आदमी को कत्ल कर दिया। उसे फांसी की सजा सुना दी गई। आसिफ वर्मा को उस आदमी के बाप ने बहुत रकम दी और आसिफ वर्मा के जिन इस आदमी को फांसी के तख्ते से उठा लाए। मीरासन के मशवरे पर ज़हूर और नाजो अलग अलग आसिफ वर्मा से मिले। दोनों इस यकीन के साथ उसके पास गए थे कि आसिफ वर्मा के पास जिन्नात हैं। उसने नाजो को अकेले बुलाया। वो गई तो आसिफ वर्मा ने उसे कहा कि वो घर जाकर हाथ यूं मोड़े, चीखें मारे, आंखें चढ़ाए, लेटे लेटे उछले और फर्श पर गिरे और किसी के संभाले से न संभले। आसिफ वर्मा ने उसे रहसिल कराई, खुद ये हरकतें करके दिखाई। फिर उसे कहा कि उसके घर वाले उसे आसिफ वर्मा को ही बुलाएंगे। इलाके में शाह कलंदर भी था। आसिफ वर्मा ने नाजो से कहा कि उसके घर वाले अगर शाह कलंदर को बुला लें तो नाजो और ज़्यादा मुंहजोर हो जाए और कहे कि मेरा पीर उस्ताद आसिफ वर्मा को बुलाओ, मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। यानी नाजो की ज़बान से जिन बोलेगा। ये मैं आपको सुना चुका हूँ कि नाजो ने ये नाटक कैसी खुश असलूबी से खेला था। वो अभी तक ये समझ रही थी कि आसिफ वर्मा इस पर एक जिन काबिज कर देगा जो उसका काम कर देगा। हुआ ये कि शाह कलंदर को बुला लिया गया। नाजो ने यानी कि जिन ने उसे धुतकार दिया। फिर आसिफ वर्मा को बुलाया गया। उसने आकर ऐलान किया कि ये बड़ा खतरनाक जिन है जो ज़रा मुश्किल से ही निकलेगा। उसने सबको बाहर निकालकर नाजो को कमरे में बंद कर लिया और इसे मज़ीद हिदायत देने लगा। उसने नाजो को दिन और रात के कुछ वक्त बताए जब उसे ये एक्टिंग करनी थी। नाजो ने ये एक्टिंग बड़ी कामयाबी से की। नकल पर असल का गुमान होता था। आसिफ वर्मा ने पहले दिन जिन निकाल दिया और घर वालों को बताया कि अब जिन फला वक्त आएगा, और ऐसे ही हुआ। उस वक्त नाजो ने फिर बड़ी डरावनी एक्टिंग शुरू कर दी। आसिफ वर्मा बगैर बुलाया आ गया। कहने लगा, मैंने इसे आते देख लिया था, इसलिए मैं दौड़ा आया और ये मुझसे पहले पहुंच गया है। उसने नाजो को कमरे में अपने साथ बंद कर लिया। नाजो ने उसे कहा कि आपका जिन कहाँ है। आसिफ वर्मा ने उसे हंसकर टाल दिया। दूसरे दिन नाजो ने फिर अपने ऊपर जिन का दौरा तारी किया और आसिफ वर्मा ने आकर सबको कमरे से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो नाजो ने उसे कहा कि उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम जिन से कराओ। आसिफ वर्मा ने उसे कहा कि उसे अपना मतलब हल करने से गर्ज होनी चाहिए। जिन असली हो या नकली, तलाक मिल जाएगी। उसने नाजो से कहा, अब ये कहना शुरू कर दो कि ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, इसे इसका खामिद तलाक दे दे वरना नुकसान उठाएगा। ऐसे ही एक दौरे के दौरान नाजो ने आसिफ वर्मा से कहा कि वो इसका जिन देखना चाहती है, नहीं तो वो ये ढोंग ख़त्म कर देगी। आसिफ वर्मा का इस तरह बहुत नुकसान होता। उसे ज़हूर ने खासी रकम देने का वादा किया था और नाजो ने भी उसे कहा था कि वो इसे मुँह मांगा इनाम देगी। नाजो के घर वालों ने उसे हर दौरे पर पैसे देते थे। वो लोग इसे सचमुच का जिन समझ रहे थे। आखिर नाजो तंग आ गई। तब आसिफ वर्मा ने उसे कहा कि उसके पास कोई जिन नहीं है। नाजो अगर अपना काम कराना चाहती है तो उसे खुद जिन बनना पड़ेगा। उसने नाजो को सुनाया कि वो 2-3 औरतों के काम इसी तरीके से कर चुका है। इनमें एक औरत इसी गांव की थी जिसके मुतालिक सब ये कहते थे कि इसे जिन पड़ते रहे हैं।
ये जिन आसिफ वर्मा ने निकाले थे। उसने बताया कि इस औरत पर कोई जिन काबिज नहीं था। इस औरत को एक खास मकसद था जो जिन और आसिफ वर्मा ने पूरा कर दिया था। नाजो को एक तो ये मायूसी हुई, लेकिन वो अपनी मुराद पूरी करने के लिए ये एक्टिंग करती रही। दूसरी मायूसी उसे यूं हुई कि एक दौरे के दौरान जब वो आसिफ वर्मा के साथ कमरे में अकेली थी, आसिफ वर्मा ने उसे बताया कि उसके ससुराल उसे तलाक देने पर आमादा हो गए हैं क्योंकि वो जिन से डर गए हैं। नाजो को ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन आसिफ वर्मा ने उसे कहा कि उसने मुंह मांगा इनाम देने का जो वादा किया है वो पूरा करे। तो नाजो ने इससे पूछा कि बता क्या दूं? आसिफ वर्मा ने वही इनाम मांगा जो शाह कलंदर ने मांगा था। नाजो का खून खोल उठा। उसने आसिफ वर्मा से कहा कि इसका एक फरेब तो पहले ही उसे मालूम हो चुका है, अब वो उसे बदकारी पर आमादा कर रहा है। वो अब ये ढोंग खत्म कर देगी। आसिफ वर्मा ने उसे कहा कि वो सबको बता देगा कि इस लड़की पर कोई जिन नहीं आता और इसने जहूर के साथ ताल्लुकात पैदा कर रखे हैं। नाजो फिर भी उसके जाल में न आई। आसिफ वर्मा ने उसे कहा कि वो सबको बता देगा कि इस लड़की पर कोई जिन नहीं आता और इसने जहूर के साथ ताल्लुकात पैदा कर रखे हैं। नाजो फिर भी उसके जाल में न आई। आसिफ वर्मा ने उसे कहा कि चलो सोच लो, तुम ये नाटक जारी रखो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। चुनाचे नाटक जारी रहा। तुमने आसिफ वर्मा का मुतालबा पूरा करने के बारे में क्या सोचा था? नाजो ने बताया कि वो ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकती थी, वो टाल रही थी। एक रोज मीरासन ने नाजो के घर आकर उसके कान में कहा कि इसे जहूर बुला रहा है। वो मौका पैदा करके चली गई। जहूर सख्त गुस्से में था। उसने नाजो से कहा, मुझे आसिफ वर्मा ने बताया कि तुम तलाक लेकर उसके साथ शादी करोगी और उसने ये भी बताया है कि तुम बंद कमरे में इसकी बीवी बन चुकी हो, अब सिर्फ निकाह पढ़ना बाकी है। नाजो ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना। उसने नाजो से कह दिया कि वो अपने माँ बाप की पसंद की लड़की के साथ शादी कर रहा है। जहूर ने उसे ऐसी बेहुदा बातें कही दी कि नाजो भड़क उठी और वो घर आ गई। आसिफ वर्मा ने ऐसी चाल चली थी कि नाजो के ख्वाब झूठे साबित हो गए। इसके बाद उसने अपने ऊपर जिन तारी ना किया। वो जलती और कुड़ती रही। मैं पागल हुई जा रही थी। उसने मुझे बयान देते हुए कहा। एक ही इरादा बार बार सामने आता था कि आसिफ वर्मा को कत्ल कर दूं। मेरे दिल से ये खौफ तो निकल चुका था कि इसके पास जिन है। मैं रात को भी तड़पती रही, मगर कुछ समझ में नहीं आई थी कि क्या करूं। नाजो हर जुमेरात की शाम को गांव से तकरीबन 1 मील दूर एक खानकाह पर दिया जलाने जाया करती थी। ये उसकी एक मन्नत थी। वो हर जुमेरात नया दिया खरीदती और इसमें तेल की बजाय घी डालकर खानकाह पर जला आती थी। ये भी जुमेरात का ही दिन था। वो दिया लेकर खानकाह पर गई। वहां 2 औरतें किसी और गांव की उसे मिल गईं। वो उनके साथ बातों में लग गई। उसे ये ख्याल ना रहा कि सूरज गुरूब हो रहा है। इस वक्त तक वो अपने घर पहुंच जाया करती थी। वो बहुत तेज चल पड़ी। रास्ता लंबा था। रास्ता छोटा करने के लिए वो इस तरफ चल पड़ी जहां वारदात वाला खड्ड था। वो जब बरसाती नाले में से गुजर रही थी तो सूरज गुरूब हो चुका था। ये रास्ता आम नहीं था। उसने नाला पार किया और जब टीले के शिगाव के करीब पहुंची तो उसे आवाज सुनाई दी, नाजो। वो डर गई कि ये जिन या चुड़ैल की आवाज है। वो और तेज चल पड़ी, मगर उसे फिर आवाज सुनाई दी तो उसने रुककर पीछे देखा। वो आसिफ वर्मा था जो टीले के साथ साथ उसकी तरफ आ रहा था। नाजो को मालूम नहीं था कि आसिफ वर्मा उसका ताक़ुब कर रहा था या इत्तेफाक से इधर से गुजर रहा था। वो नाजो के पास आया और उसे कहा कि वो अपने दौरे जारी रखे। उसे देखकर ही नाजो का खून खौलने लगा। इस शख्स ने नाजो से ज़हूर छीन लिया था। नाजो ने आसिफ वर्मा को जली कटी सुनाई। आसिफ वर्मा हंसता रहा और आखिर में बोला, मैं ज़हूर को तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, मेरे साथ आओ जरा। उसने नाजो को बाजू से पकड़ा और उसे टीले के शिगाव तक ले गया। अंदर गहरा खड्ड था। नाजो उसकी नीयत समझ गई। वो रुक गई। आसिफ वर्मा ने उसे घसीटा। नाजो ने उससे आज़ाद होने के लिए हाथ पांव मारे, मगर वो मर्द का मुकाबला न कर सकी। उसने आसिफ वर्मा से कहा कि चलो अंदर, मैं आती हूँ। आसिफ वर्मा शिगाफ में दाखिल हो गया। नाजो उसके पीछे अंदर गई। जो ही आसिफ वर्मा पीछे मुड़ा, नाजो ने दोनों हाथों में उसकी गर्दन जकड़ ली। उसने बयान देते हुए मुझे बताया कि वो इस वक्त इंसान नहीं, चुड़ैल बन चुकी थी। मालूम नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने उसके हाथों को लोहे का फंदा बना दिया था। आसिफ वर्मा ने एक हाथ अपनी गर्दन पर रखा और दूसरे हाथ से नाजो की एक कलाई पकड़ ली। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि 2-3 चूड़ियां टूट गईं और एक टुकड़े ने आसिफ वर्मा के हाथ के दबाव के नीचे आकर नाजो की कलाई जख्मी कर दी।
آصف ورما بہت تڑپا۔ جب اس کا جسم ساکن ہو گیا تو ناجو نے اس کی گردن چھوڑی، وہ گر پڑا۔ ناجو کو تو یہ خیال آیا ہی نہیں تھا کہ آصف ورما مر جائے گا۔ وہ گرا تو یہ بھاگ آئی۔ اس نے کسی کو نہ بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ صبح آصف ورما کیا کرے گا؟ کیا وہ اس کے خامند کو یا اس کے سسر یا باپ کو بتائے گا کہ ناجو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ صبح ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ آصف ورما کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ کیس بڑا صاف تھا۔ ناجو کو عمر قید دی گئی۔